ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج جمعرات ہے، جولائی کی 10 اور محرم الحرام کے 14 تاریخ. آج کی تازہ ترین خبروں کو لے کر میں سید ہاشم رضوی حاضر. ناظرین سے گزارش ہے کہ تازہ ترین خبروں اور حالات و واقعات سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. لیہ ضلع سے تعلق رکھنے والی 21 سالہ عابدی آفرین نے 18 مئی 2025 کو ماؤنٹ ایوریسٹ کو کامیابی سے سر کر کے تاریخ رقم کر دی. وہ لداخ کی پہلی مسلمان خاتون ہیں جنہوں نے دنیا کی بلند ترین چوٹی کو سر کیا. ایلیزر جولڈن میموریل کالج میں زیر تعلیم آفرین نیشنل کیڈٹ کور کی کیڈٹ رہی ہیں اور انہیں ماؤنٹ ایوریسٹ بوائز اینڈ گرلز مہم 2025 کے تحت منتخب کیا گیا تھا. ابتدائی تربیت لیہ اور دلی میں سخت جسمانی آزمائشوں کے بعد حاصل کرنے والی آفرین کا کہنا ہے کہ یہ سفر ان کے لیے ایک خواب کی تکمیل ہے. ان کے اس حوصلہ افزا کارنامے نے نہ صرف لداخ بلکہ پورے ملک کے نوجوانوں کے لیے ایک مثال قائم کر دی ہے. عابدی آفرین نے اگست 2024 میں لیہ میں ایوریسٹ مہم کے لیے اپنے ٹرائلز دیے اور منتخب ہو گئیں. اس کے عزم اور حوصلے نے اسے دنیا کی بلند ترین پہاڑی چوٹی تک پہنچنے میں مدد کی، جس نے لداخ کی بہت سے نوجوانوں کو متاثر کیا. ہم لداخ کے محنت کش طبقے کی جانب سے عزت مآب لیفٹیننٹ گورنر یوٹی لداخ جناب بریگیڈیئر ریٹائرڈ ڈاکٹر بی ڈی مشرا اور سیکٹری لداخ بلڈنگ اینڈ کنسٹرکشن ورکرز ویلفیئر بورڈ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے مزدور طبقے کی فلاح کے لیے معطل شدہ مالی مراعات کی بحالی عمل میں لائی اور سال 2024 میں تقریباً 3 کروڑ روپے واگزار کیے. اسی طرح ہائر ایجوکیشن سے متعلق فوائد کی بحالی نے مزدور طبقے کے بچوں کے تعلیمی مستقبل کو نئی امید دی. ہم ان اقدامات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور امید رکھتے ہیں کہ آئندہ بھی مزدور طبقے کے مسائل کو ترجیح دی جاتی رہے گی. من جانب محمد صادق، نمسرو، کرگل، لداخ. مرکزی حکومت نے لداخ میں اعلیٰ سطحی گزٹڈ سرکاری اسامیوں پر بھرتی کے عمل کو شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جس کا مقصد مرکزی زیر انتظام خطے میں انتظامی ڈھانچے کو مضبوط بنانا اور مقامی نوجوانوں کو ملازمت کے بہترین مواقع فراہم کرنا ہے. اس سلسلے میں آج چیف سیکرٹری یوٹی لداخ ڈاکٹر پون کوتوال نے نئی دلی میں یونین پبلک سروس کمیشن کے سیکرٹری شری ششی رنجن سے ملاقات کی. اس اہم اجلاس میں جوائنٹ سیکرٹری وزارت داخلہ شری پرشانت لوکھنڈے اور سیکرٹری جنرل ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ لداخ شری مائیکل ایم ڈی سوزا بھی موجود تھے. اجلاس میں لداخ میں اعلیٰ افسروں کی شدید قلت پر تفصیلی گفتگو ہوئی، خاص طور پر صحت اور تعلیم کے شعبوں میں، جہاں اکتوبر 2019 سے اب تک کوئی بھی بھرتی نہیں ہوئی تھی. حالانکہ یو پی ایس سی نے سال 2025 کے لیے بھرتی کی درخواستیں جمع کرانے کی آخری تاریخ 31 مارچ مقرر کی تھی، لیکن لداخ کی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے کمیشن نے خصوصی رعایت دینے پر اتفاق کیا ہے. پہلے مرحلے میں درج ذیل اسامیوں پر بھرتی کا عمل شروع کیا جائے گا. اس طرح محکمہ صحت میں 125 میڈیکل آفیسرز، محکمہ تعلیم میں 75 لیکچررز، محکمہ مالیات میں 32 اکاؤنٹس آفیسرز اور دیگر اسامیوں پر بھرتی کا عمل بھی مرحلہ وار جاری رہے گا. چیف سیکرٹری ڈاکٹر پون کوتوال نے یو پی ایس سی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ یہ اقدام لداخ کے نوجوانوں کے مستقبل اور خطے کی انتظامی ضروریات کے لیے نہایت اہمیت کا حامل ہے. انہوں نے بھرتی کے قواعد کے حتمی شکل دینے اور رہائشی و ریزرویشن فریم ورک کی تکمیل کے فوراً بعد بھرتی کے عمل شروع کرنے پر بھی کمیشن کا خصوصی شکریہ ادا کیا.
چیئرمین و چیف ایگزیکٹو کونسلر لداخ پہاڑی ترقیاتی کونسل کرگل ڈاکٹر محمد جعفر آخون نے امبا ملک بر تھما، ملک بر کلمہ، یغزا، لنکرچے اور دیگر سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا۔ انہوں نے نقصانات کا جائزہ لیا، عوامی مسائل سنے اور بحالی کے کاموں کو تیز کرنے کی ہدایت دی۔ مقامی لوگوں نے پانی کی قلت، تعلیمی مسائل، طبی سہولیات، نالوں پر حفاظتی دیوار اور ریچھ کے حملوں جیسے مسائل اجاگر کیے۔ سی سی نے ان مسائل پر فوری کارروائی، ڈیزاسٹر ریلیف کے تحت معاوضہ اور آنے والے ورکنگ سیزن میں ترقیاتی کام شروع کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ انہوں نے نہروں کی صفائی، سڑکوں کی مرمت اور بجلی کی بہتری پر زور دیتے ہوئے متعلقہ محکموں کو فوری اقدام کرنے کی ہدایت دی۔ ان کے ہمراہ متعدد اعلیٰ افسران اور کونسلر غلام حیدر بھی موجود تھے۔ لداخ خود مختار پہاڑی ترقیاتی کونسل کرگل کے جوائنٹ ڈائریکٹر چیف کنٹرولر فائننس افتخار حسین نے آج مختلف محکموں کے افسران کے ساتھ اعلیٰ سطحی اجلاس کی صدارت کی، جس میں مالی سال 2025-26 کے لیے سبسڈی پر مبنی عوامی فلاحی اسکیموں اور یونٹوں پر تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں جوائنٹ ڈائریکٹر چیف پلاننگ آفیسر کرگل، ڈی پی او کرگل، چیف اینیمل ہسبنڈری آفیسر، چیف ایجوکیشن آفیسر، چیف ہارٹیکلچر آفیسر، پروجیکٹ ڈائریکٹر کیریڈا، ڈسٹرکٹ شیپ ہسبنڈری آفیسر، ڈپٹی رجسٹرارڈ کوآپریٹو سوسائٹیز، اسسٹنٹ ڈائریکٹر ٹورزم، اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہینڈی کرافٹ، سپرنٹینڈنٹ ہینڈلوم، اکاؤنٹ آفیسر، ڈی سی آفس کرگل سمیت دیگر افسران شریک ہوئے۔ اس موقع پر جے ڈی فائنانس نے ہر محکمے کی جانب سے مالی سال 2025-26 کے تحت سبسڈی سے منسلک منظور شدہ اسکیموں اور یونٹوں کا جائزہ لیا۔ انہوں نے تمام متعلقہ ایجنسیوں کو ہدایت دی کہ وہ اسکیموں پر عمل درآمد کے عمل کو تیز کریں تاکہ بروقت فوائد عوام تک پہنچ سکیں۔ افتخار حسین نے افسران کو تاکید کی کہ وہ رواں ماہ کے اختتام تک ٹینڈرنگ کا عمل مکمل کرتے ہوئے ضروری سامان کی خریداری کو یقینی بنائیں تاکہ منصوبوں میں تاخیر نہ ہو۔ اجلاس کے دوران LHDC کرگل کی جانب سے عوامی فلاحی و بہبود کے لیے جاری اسکیموں کو بروقت اور مؤثر انداز میں نافذ کرنے کے عزم کا اعادہ کیا گیا تاکہ ضلع میں سماجی و اقتصادی ترقی ممکن بنائی جا سکے۔ لداخ خود مختار پہاڑی ترقیاتی کونسل کرگل کے چیئرمین و چیف ایگزیکٹو کونسلر ڈاکٹر جعفر آخون کی صدارت میں ایک اہم اجلاس منعقد ہوا، جس میں بڑھتی ہوئی گرمی کے پیش نظر اسکولوں میں موسم گرما کی تعطیلات کے شیڈول پر غور کیا گیا۔ اجلاس میں ایگزیکٹو کونسلر تعلیم ذاکر حسین، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر کرگل امتیاز کاچو، پرنسپل ڈائٹ، چیف ایجوکیشن آفیسر کرگل اور محکمہ تعلیم کے دیگر اعلیٰ افسران شریک ہوئے۔ چیئرمین ڈاکٹر جعفر آخون نے گرمی کی شدت پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے طلبہ اور اساتذہ کی فلاح کے لیے بروقت تعطیلات کو ضروری قرار دیا۔ تفصیلی مشاورت کے بعد انہوں نے چیف ایجوکیشن آفیسر کرگل کو ہدایت دی کہ وہ اسکولوں میں امتحانات مکمل ہونے کے بعد موسم گرما کی تعطیلات کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے۔ یہ فیصلہ ضلع بھر کے اساتذہ اور طلبہ کے لیے ایک خوش آئند قرار دیا جا رہا ہے، جس سے شدید گرمی کے دوران انہیں ضروری آرام کا موقع ملے گا۔ اب پیش ہے قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ چیف الیکشن کمشنر گنیش کمار نے بدھ کے روز کہا کہ الیکشن کمیشن آف انڈیا ہندوستان کے ووٹروں کے ساتھ تھا، ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ انہوں نے یہ بات کانگریس سمیت اپوزیشن جماعتوں کے ان الزامات کے پیش نظر کہی ہے کہ وہ بہار میں SIR کروا کر بی جے پی کے کہنے پر کام کر رہی ہے۔ چیف الیکشن کمشنر کا یہ بیان لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی کے اس معاملے پر الیکشن کمیشن پر سخت حملہ کرنے کے چند گھنٹے بعد آیا ہے۔ راہل گاندھی نے مہا گٹھ بندھن مارچ کی قیادت کرتے ہوئے بہار الیکشن کمیشن کے دفتر پٹنہ میں انتخابی مہم چلانے والے بہار میں جاری SIR کے خلاف احتجاج کیا تھا۔
اسلامی جمہوریہ ایران کی پارلیمنٹ مجلس شورائے اسلامی کے اسپیکر نے بدھ 9 جولائی کو تہران میں بیلاروس کے سفیر سے ملاقات میں ایران پر امریکہ اور صہیونی حکومت کی جارحیت کے دوران بیلاروس کی حکومت کے موقف کی قدردانی کی۔ انہوں نے کہا کہ ہماری ایٹمی تنصیبات پر حملے قانون کی بدترین خلاف ورزی تھی جس کا ارتکاب امریکہ اور صہیونی حکومت نے کیا۔ ایران کے اسپیکر نے کہا کہ امریکہ اور صہیونی حکومت نے ایسی حالت میں ہماری پرامن ایٹمی تنصیبات پر حملہ کیا ہے کہ ہم NPT کے رکن ہیں اور ہمارے ایٹمی تنصیبات IAEA کی نگرانی میں کام کر رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ ہم امریکہ کے ساتھ بالواسطہ مذاکرات کر رہے تھے کہ ہم پر حملے شروع کر دیے گئے۔ قالیباف نے کہا کہ ہمارے ملک پر مسلط کردہ 12 روزہ جنگ کے دوران صہیونی حکومت پر ہمارے جوابی حملے ایسے دندان چکن تھے کہ اس سے پہلے صہیونی حکومت کے غیر قانونی زندگی میں اتنے شدید جوابی حملے نہیں کیے گئے تھے جن کے نتیجے میں امریکہ اور صہیونی حکومت جنگ بند کرنے پر مجبور ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ اگر انہوں نے دوبارہ ہمارے ملک پر حملہ کیا تو ہمارا جواب اس سے بھی زیادہ محکم اور سخت ہوگا۔ یہ تھے اب تک کی خبریں، اسی کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔